اچھا، میرا خیال یہ ہے کہ جو چند بڑی بڑی ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں ان کا تھوڑا سا تفصیلی تعارف لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ آپ لوگ جس طرح یہ اب بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ چیمبرز کیا کام کرتے ہیں اور ان کا رول کیا ہوتا ہے، آپ یہ بھی سمجھیں کہ جو ٹریڈنگ ایسوسیشنز ہیں ان کا سکوپ اور ان کی کنٹریبیوشن کیا ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلی جو ٹریڈ ایسوسیشن جس کا ہم تذکرہ کریں گے وہ ایپٹما ہے، آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسیشن۔ یہ تقریباً جولائی 1957 میں مارز وجود میں آئی۔ لاہور میں اس کا ہیڈ آفس ہے، لیکن اس کے ریجنل آفیسز کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد اور پشاور میں بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی اسپننگ دھاگا بنانے والے، ویونگ، گرے کلاتھ بنانے والے اور کمپوزٹ ٹیکسٹائل ملز جتنی بھی پاکستان کی ہیں۔ ٹیکسٹائل کا کمپوزٹ یونٹ یہ ہے جس میں دھاگے سے لے کر کپڑے تک سب کچھ بنتا ہے، ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے ایپٹما، اور یہ ٹریڈ آرگنائزیشنز ایکٹ آف پاکستان کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ یہ پریمیئر ٹریڈ باڈی ہے پاکستان کی، اور یہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور تقریباً 400 سے زیادہ ممبر ملز ہیں جن کو یہ ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اس کی لینڈ مارک اچیومنٹس میں جی ایس پی جو ہے پلس ایکسیس ٹو یورپین مارکیٹس ہے، اسی طرح امپلیمنٹیشن آف ٹیکسٹائل پالیسی فریم ورکس ہیں مختلف گورنمنٹس کے دور میں، پھر ڈیفینڈنگ پاکستان ایکسپورٹس ہے WTO، پھر جو انڈسٹری کا ریوائول ہے پوسٹ کووڈ پیریڈ میں اس کو انکر کرنا، اور پھر جو ہے وہ گرین انرجی پروجیکٹس ان اسپننگ کلسٹرز وہ انٹروڈیوس کرانا۔ فیوچر گولز اس میں یہ ہیں کہ جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے اس کو 25 سے 30 بلین ڈالر تک ڈبل کیا جائے، پھر جو ڈیجیٹلائزیشن ہے ملز اور سپلائی چینز کی وہ پاسبل بنائی جائے، پھر میڈ ان پاکستان جو برانڈنگ ہے اس کو گلوبلی پروموٹ کیا جائے، پھر جو ٹریسیبلٹی اور کمپلائنس ہے اس کو انہانس کیا جائے۔ اب اس کے بعد جو اگلی ایسوسیشن ہے وہ پاکستان آٹومیٹیو مینوفیکچررز ایسوسیشن ہے، 1988 میں یہ بنی۔ یہ منسٹری آف کامرس کے انڈر لائسنسڈ ہے۔ یہ ان تمام او ای ایمز کو ریپرزینٹ کرتی ہے جو پاکستان میں وہیکلز بناتے ہیں، اوریجنل ایکوپمنٹ مینوفیکچررز۔ کراچی میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ جو پاما ہے وہ بیسیکلی اس کا کام جو آپ کے یہاں گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے یا ان کو ریپرزینٹ کرنا ہے۔ اچھا، اس کے پرائمری آبجیکٹیوز میں جو ہماری اوریجنل ایکوپمنٹ مینوفیکچررز ہیں، گاڑیاں بنانے والی کمپنیز ہیں، ان کے اور گورنمنٹ کے درمیان ایک برج کریٹ کرنا ہے۔ پھر جو پرو انڈسٹری آٹومیٹو پالیسیز ہیں وہ بنوانا ہے۔ جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے گاڑیوں کی، موٹر سائیکلز کی، ٹریکٹرز کی، کمرشل وہیکلز کی، اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ پھر بہت جو پروڈکشن اور سیلز اور امپورٹ کے بارے میں ڈیٹا ہے اس کو کلیکٹ کرنا اور پبلش کرنا ہے۔ اگر آپ کبھی بھی پاما کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ ہر مہینے پاکستان میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی سیل کا ڈیٹا پبلش کرتے ہیں۔ اسی طرح R&D، انوویشن اور انویسٹمنٹ جو ہے آٹوموٹیو سیکٹر میں اس کو بھی بڑھانا ان کا کام ہے۔ اگر آپ پاما کے ممبرشپ بیس دیکھیں تو پیسنجر کار میں انڈس موٹر جو ٹویوٹا کو ریپرزینٹ کرتا ہے، پاک سزوکی اور ہونڈا ایٹلس ہے۔ 2 اور 3 ویلرز میں ایٹلس ہونڈا ہے، پاک ہیرو ہے، روڈ پرنس ہے، یونائٹڈ موٹرز ہیں۔ کمرشل ویکلز میں ماسٹر موٹرز، گندارا نسان ہے، ایزوزو ہے، ہینو پاک ہے، ملت ٹریکٹرز ہیں اور الغازی ٹریکٹرز ہیں۔ نیو انٹرنٹس میں لکی کیا، لکی موٹرز ہے، ہنڈائی ہے، نشات، MG، JW، چنگان آٹو اور دوسرے اس کے ممبرز ہیں۔ نوٹیبل اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ جو کارز پروڈکشن ہے وہ تقریباً 2 لاکھ یونٹ جو ہے وہ انکریز کر گئی ہے۔ اسی طرح جو اس نے ایک اچھی خاصی نیو انٹرنٹس سے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کی ہے، تقریباً 1 بلین سے زیادہ، پھر تقریباً 3 ملین کے قریب کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جابس اس سیکٹر سے وابستہ ہیں۔ پالیسی انفلوئنس اس نے جو ہے وہ کریٹ کیا ہے اور 3 مین آٹو پالیسیز پاسبل بنائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوکلائزیشن ہے وہ گاڑیوں کے مختلف پارٹس کی، وہ اس میں اس نے کافی اہم رول پلے کیا ہے۔ بیٹریز، سیٹس، وائرنگ اور ریڈیٹرز وغیرہ کی لوکل پروڈکشن ہو رہی ہے۔ ایک بات آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آٹو موبائل سیکٹر میں جو لوکلائزیشن ہے وہ ایک بہت ڈیزائربل چیز ہے۔
جتنی لوکلائزیشن زیادہ ہوتی ہے اتنا جو ہے وہ گاڑی سستی بھی ہوتی ہے اور اتنا آپ کی لوکل اکانومی کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات کلیئر ہوئی ہوگی۔ شکریہ۔